الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بہاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فدا ابی و امی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ 1000 برس پہلے کے ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہان کے ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ میرا نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2000 برس تک عالم تدرج میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے، ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے بشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح کو، اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تم میری تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ تجھ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے ترجمہ: حضرت نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، یعنی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساکھ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کیا، یا رب العالمین، تو بے عہد محض ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ بس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے پیارے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا۔ تب اس سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کیے، ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ہر ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہے، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں اس طرح سماویں کہ جیسے کنگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہیں۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہیں۔ پاؤں ان کے تحت الثرى میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاوے ہر ایک 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کا عرش اٹھانے کا،
تب ان چاروں نے زور کیا ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو حفظ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی جس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہت اور عالم الملکوت کا صاحب ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے، اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جب ان چار فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے جنت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے امرض اور معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اٹھا رہے عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تم معاف کر جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کے 700 برس کی اور راہ اور چرائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یا قوت سخت جوا ہوا اور حکم ہوا ہم کو لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کے، اور جتنی چیزیں کہ ذرا ذرا بیچ موجودات کے ہونے والی ہے قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ بس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے ایسے کہ طلب کرے رب کو سوا میرے نکل جاوے تحت سما سے۔ میرے بعد اس لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ بس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا یعنی اے مروارید پھیل جا۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اور اس کی برابر 7 آسمان اور زمینوں کے انعام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یا قوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چڑھائی بھی اس قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا، عز جل شانہ نے ہیبت سے
وہ خود بہت پانی ہو گیا، اور بعد اس کے صبا و بور، جنوب و شمال، ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا بتا ہوں۔ قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اسے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارے سے تانبا، اور ایک پارے سے لوہا، اور ایک پارے سے چاندی، اور ایک پارے سے مروارید، اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور اس پانی سے آسمان اول، اور ایک پارے سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور ایک پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور ایک پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور ایک پارے سے سونے کا 5واں آسمان، اور ایک پارے مروارید سے 6واں آسمان، اور ایک پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اس جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اس پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز سے بنایا؟ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا، موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ اور وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوکاف سے ہے۔ کہ وہ کوکاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا زمرد سب سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے ہے۔ کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بلندی کوکاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ، اور گردا گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پارہ کوکاف کی کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، اور بعد اس کی کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہے، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اژدہا درازی، اس کی 2000 برس کی راہ ہے، اور یہ سارے عالم اس کے حلقے میں ہے۔ کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور 3ری زمین کی کیا چیز ہے؟ گائے ہے، ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہے، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی کے مہرۂ پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمق اور گہرائی اس پانی کی 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا طریقی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ پانی ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق، اور قدرت اس کی بے پایہ ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے، نقصان اور زوال سے کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ روایت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حکم ان پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و
تعظیم کرنے کا ہے۔ اگر اسے ایک لحظہ غافل رہے تو فی الفور تجلی سے خدائے جل شانہ کے جل بن کر خاک ہو جاویں۔ اور ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے اور بعض کی صورت سانپ کی اور بعض کی شکل گدھ کی اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف کا اور آدھا نیچے کا آگ کا، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے، اور آگ سے نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں اور کوئی سجود میں اور کوئی قعود میں۔ قیامت کے دن سب کوئی عذر ہوا ہی کریں گے اور پھر کہیں گے ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے پرستش کی تیری، یعنی کہ عبادت کی تیری، جو حق عبادت تیری کا ہے، اور بعض اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، دوشنبہ کو 7 طبق زمین اور چہارشنبہ کو تاریکی، پنجشنبہ کو منفذ زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعے کے دن آفتاب اور ماہتاب اور سب ستاروں کو، 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی۔ ترجمہ: جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ایسا برابر دن ہے بامصداق اس آیت کے۔ ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے، اور اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ بس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ ان چند میں 1000 مخلوقات کو ایک طرفۃ العین میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں بامصداق اس کے، یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور بعد اس کے تحت الثریٰ پیدا کیا، اور تحت الثریٰ نام ہی زمین گلدر کا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ثریٰ ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے ثریٰ کے دوزخ کو بنایا، اس میں ایک سردار کے اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کے تابع ہے، اور 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنی طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر ایک اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ، درازی اس کی 70,000 برس کی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو، اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے، یعنی کہ ایک ڈنگ مارے، تو 70,000 برس تک درد سے اس کے لوٹیں، تکلیف میں رہیں اور فریاد جاری کریں۔ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے، اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے ہلا نہ سکیں گے۔ اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ، انہوں نے عرض کی خدا باہم بہوش آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک خاتم بشت سے لا کر پیشانی پر ان کی مہر ثبت کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمہ کی ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے، اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی اور دل میں رکھے گا بامصداق اس کے، اولئک فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز عالم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے، طبقہ اول حجیم، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں نتیج، چھٹا حاویہ، اور 7واں حطمہ۔ اور مروی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے۔ ترجمہ: پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضاء کی نماز اور پیچھے بڑے
مزوں کے آگے ملے گی گمراہی۔ اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7,000 برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا۔ ابھی کار حتمہ میں جا پہنچا۔ یہ آواز اسی کی تھی۔ حضرت نے پوچھا، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے، منافقوں کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ترجمہ، منافق کے سب سے نیچے درجے میں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کی مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے میں دوزخ میں بت پرست، اور 4تھے درجے میں مے نوش، اور 3رے درجے میں ترسا، اور 2 درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت تمہاری کے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، جو لوگ مسلمان ہیں، گناہ گار، یہودی اور صائبین اور بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ اور حدیث میں آئے ہیں، قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس روکی گئی تو سفید ہوئی، اور پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی۔ قیامت تک اب ویسی ہی رہے گی جیسی اندھیری رات ہے، اور ایک پارچہ سنگ کے جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اور دوزخ کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی ہی بری ہے کہ 2 مس کی عرصے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کے 70,000 سینگ اس کے ہیں۔ زمین سخت گری ہوئی اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے۔ خدا تعالیٰ نے اس مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے لغزش کی، بعدہ مستقل ہوئی۔ اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، اور قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی۔ اگر وہ لغزش کرے گی، ہلے گی تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے گا۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے، اور بعدہ اس کے اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ اس کو زیر زمین لے گئی۔ پیچھے اس کے آتش بدر پیدا کر کے اس سے قومی جنات کو پیدا کیا، جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السُّومِ۔ ترجمہ، اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے، اور جنات سے جہان بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، نام ان کا یوسف تھا، ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے، اور انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب حق تعالیٰ نے اسرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر جہان خالی کر دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں ہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں، اور اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، اور ہم سب مسلمانوں کو ایمان والی زندگی عطا کریں، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔